محمد و آل محمد خوشنودی امام زمان علیہ السلام صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد تمام مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالات یا رسول نعرہ رسالات نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیات حسینیات زندہ باد حسینیات زندہ باد آل محمد دشمنان تے لعنات نعرہ صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة الزہراء عنها دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة الزهراء فقلت عليك السلام قال إني أجد في باداني جوفا فقلت له إذك بالله يا أبتاه من الزهوف فقال يا فاطمة الزهراء ائتيني بالكساء اليمان فغطيني به فأتيته بالكساء اليمان فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فما كانت إلا سعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام فقد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فأدنى الحسين عليه السلام صلوات
نحول کے سائے وقال السلام علیکہ یا جدہ السلام علیکہ یا عمان اخترہ اللہ وتعذر لی ان اکون معکما تحت الکسائے وقال وعلیکہ السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد زنت لقاؤ فداخل معهما تحت الكسائے فاقبال عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب الصلوات وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المومنین صلوات فقال یا فاطمة الحرام انی اشم عندك راية طیبة كأنها راية اخی وابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكسائے فاقبال علی علیہ السلام صلوات نحو الكسائے وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعذر لی ان اکون معکم تحت الکسائے قال لو علیکہ السلام یا اخی ویا وسی وخلیفتی وصاحب لوائی قد زنت لقا فداخل علی علیہ السلام صلوات تحت الكسائے ثم اتیت نحو الكسائے وقلت السلام علیکہ یا ابتاہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعذر لی ان اکون معکم تحت الكسائے قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بضعتی قد زنت لکم فداخلت تحت الكسائے فلما اکتملنا جميعا تحت الكسائے اخذ بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطرف الكسائے وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودامهم دامي يؤلموني ما يؤلمهم ويحضنني ما يحضنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لسلامهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني صلوات صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے کافی بیٹے ہوئے باواز بلند صلوات اتنی عظیم ہے کہ پیغمبر خدا جدہ معراج دیوتے گئے حسنین دا پاک نانا معراج دیوتے گئے ڈٹھے نے ہک ملکے جن دی ہزاراں ہاتھ بات انہاں دیوتے ہزاراں انگلیاں ہن پیاں تے او گنتی شمار کرندہ بیٹھا ہے توجہ ہے میرے مہربان گنتی شمار کرندہ بیٹھا ہے تے اللہ دے نبی پوچھا آئے فرشتہ خدا تیری کیا ڈیوٹی ہے تو کیرہا کام بیٹھا کرنا ہے تو عرض کی تھی اللہ دا نبی میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ میں بارش دے قطرات گنداں جرے زمین تے ڈھانے انہوں کو آنج گنداں جرے پہاڑاں تے ڈھانے انہوں دی آنج گنتی کرنا جرے سمندراں تے ڈھانے انہوں دی آنج گنتی کرنا
تھوڑی توجہ ہوئے مہربان پیغمبر خدا نے فرمایا ہاں کیری چیز ہے جے کو تساں شمار نہیں بے کر سکتے کوئی ایسی شے ہے بلکہ دوسری روایت بھی ہے زمین دے قطرات دی بھی گنتی کر سکتا ہے لہذا پوچھا کیری چیز ہے جے تساں شمار نو کر سکتے پیغمبر خدا دی باہر گاہ عرض کر کے کرایا جدہ مومن موالی محبان اہل بیت تیرے تے تیری اولاد دے تے درود بھجینن انہاں دے ثواب میں شمار نہیں کر ہن پڑھیں صلوات محمد والے محمد کیونکہ ایک چہلم دی مجلس ہے مرحومہ مغفورہ دے درجات دی بلندی واسطے کیونکہ ذکر آل محمد بہترین بخشش دا ذریعہ ہے قرآن مجید بھی انسان دی بخشش دا درود خیرات دے سارے وسائل لیکن سب تو جرا زیادہ وسیلہ ہے نا وہ عزاداری مولا حسین علیہ السلام این تو بڑی ساری بخشش دا بھی ذریعہ کوئی نہیں خدا کرے ساکوں اس دیوتے ثابت قدم رکھے حضرت سلیمان نبی داؤد دا پتر نبی دا بیٹا ہے بارگاہ توحید جادہ بیٹا ہے میرا اللہ میرا دل کرتا ہے میں تیری مخلوق دا آج کھانا چا پکاں توجہ ہے میرے مہربان اللہ دا نبی جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام دا بیٹا ہے تے کیا اللہ دی بارگاہ جاتے میرا دل پیا کریں دے کہ آج میں تو آدھی مخلوق دا کھانا چا پکاں خالق نے فرمایا میرے نبی تو آپ کو میں بھیجے تو آدھی میں ڈیپی لئیے تو شاہ ہدایت واسطے ہادی بن کے پیشوا بن کے رہنما بن کے تو شاہ میری مخلوق کو ہدایت کرو میری مخلوق کو صراط مستقیم دا رستہ دسو آخرت دسو نجات دسو یہ تو آدھا کام نہیں اے تو آدھا کام نہیں عرض کی تھی میرا خالق بے نیاد رزق بھی تے دے روزی بھی تے دے سلطنت بھی تے دیتی ہے اللہ نے نبی کو بڑی ساری کائنات دی حکومت بھی دیتی ہے سلطنت بھی دیتی ہے اور اے عبید نبی ہے جن تخت ہوا چودہ ہے پرندے بھی تابع ہیں جنات بھی تابع ہیں مخلوق بھی تابع یعنی کہ اتنا سب طویل تخت ہوتے سارا مال مطال فوج لشکر اتے ہوا اڑدے تے پرواز کریں دے ایک دیارے وادیے نمل دے وچو گزرے تخت حضرت سلیمان دا بڑی شوقت دے نال تلوں یعنی کہ چونٹیاں وادیے نمل کیڑیاں دی یعنی کہ وسطی کو آدھن کیڑیاں نے بلّاں کو آدھن تو گزرے تے ہی کیڑی نے اپنی قوم میں اعلان کیتا ہے آدھن آئے میری قوم اپنی خوداں اپنی بلّے جوار منجو حضرت سلیمان دا لشکر پیان دے کدھیں تو اکو لطاڑ تے روندھ نہ دے وے اے اعلان کیتے سی تے اعلان حضرت سلیمان نے نبی نے اپنے کول سنائے تے بات طاقتے ہوتے ادا ہویا سنائے سی تے بات آرڈر دیتے سی جیرا اعلان چونٹی کی دیئے ونجو کو گرفتار کر کے پکڑ کے میرے کو لو گھننا ہو میں کو دیکھا کوئی نبی کوئی ظالم تا نہیں ہوندہ توجہ ہے میرے مہربان نبی معصوم ہوندے نبی کوئی ظالم نہیں ہوندہ کہیں کچھ ظلم نہیں کریں دا سختی نہیں کریں دا یہ سخت اعلان کر دیتا ہے اپنی قوم دے وچ لہذا گائے گرفتار کر کے گھنائے تے کرنگی حضرت سلیمان دے ہاتھ تے بلایا آکے اعلان تسا کیتا ہے ہاں اعلان میں کیتا ہے کیوں اعلان کیتا ہے فرمایا جی میں تسا اپنے قبیلے دے بادشاہ ہو سردار ہو میں بھی ادنا جی اپنے قبیلے دا بادشاہ سردار ہوں میں اپنی قوم کو آگاہ کیتا ہے آکے جیرا تا اتنا سخت اعلان کیتا ہے کیا میں کوئی ظالم تو نہیں میں تیری قوم کو لطاڑ چھوڑا آکے نہیں ایک گل نہیں ظالم والی گل نہیں تو آدھا تخت ہواج بھی آندہ بہت بڑے لاؤ لشکر دے نال آندہ پیا
میریاں کیڑیاں میری مخلوق دیکھ رانگی کتائیں اللہ دی عبادت کو نہ چھوڑ دے میں تے کو متا جھکن پائے تو جو ہے میرے مہربان میں اس واسطے انہاں کو خوف دلائے تے ڈرائے سجدے دے لائق فقط وحدہ لا شریک ہے عبادت دے لائق وحدہ لا شریک ہے کہیں غیر کو سجدہ نہیں تھیندا کہیں غیر دی عبادت نہیں تھی عبادت دے لائق وحدہ لا شریک ہے میں انہاں کو تنبیہ کی دیئے میں اعلان کیتا ہے اس واسطے متا او اللہ دی عبادت کو چھوڑ کرانگی تیرے آلے پاسے متا جھک ونجنا ہے بندہ خدا ایک کیڑی کو پتہ ہا ایک چوٹی کو پتہ ہا کیونکہ عبادت اللہ دی ہون دیئے اے بندہ تو تا سوچ جیرا تیرا بھی رازق ہے تے کو بھی رزق دیتا ہے تے کو حیات دیتی ہے تے کو زندگی دیتی ہے تے کو وقت دیتا ہے تے کو مہلت دیتی ہے تے کو عقل دیتا ہے تے کو شعور دیتا ہے تے کو افضل الانسان بڑھائے ساری مخلوق تو تے کو افضل بڑھائے تے کو افضل بڑھائے تے کو خالق کیتا ہے کہیں شاید اس خالق نے فخر نہیں کیتا کہیں شاید پوری کائنات کو خلق کیتا ہے اسمان کو خلق کیتا ہے زمین کو خلق کیتا ہے حیوانات کو خلق کیتا ہے ساری کائنات کو خلق کیتا ہے مگر کہیں شاید فخر نہیں کیتا لیکن جدہ تے کو خلق کیتا ہے آدھے احسن الخالقین میں کیڑا سونا خلق کیتے تے کو یا رسول اللہ یا علی اللہ میں تے کو کیڑا سونا خلق کیتا ہے اے انسان تے کو کیڑا سونا خلق کیتا ہے تو اپنے تے غور و فکر کر سوچ اللہ نے تے کو ایڈا سونا خلق کر کرانگی اور تے کو پوری مخلوق دا سردار چھا بنائے لہذا اس واسطے حضرت نے آقا عرض کی تھی میرا دل کر دے کہ میں آج دا کھانا چا پکاؤں خالق نے فرمایا میرے نبی تو آپ کو میں بھیجے اپنی منو تبلیغ کرو ہم قوم کو صراط مستقیم دسو آخرت دسو اور انہوں کو راہ ہدایت دسو صلوات پڑھے محمد والے محمد قبلہ سید حفظ و امان واسطے صلوات بس میرے بھائی آگئے جنہوں نے انتظار ہے کیونکہ تو آپ کو بہت سنی خطابت ذکر آل محمد وہ سنے سن اسا طالب علم ہیں انہوں نے آنے تک ایک تو آپ کو لازہ جے رہے کہ نا جھل بانے ہیں کیونکہ علم ان دے وارش بھی ہے ممبر دے وارش انشاءاللہ تو وہ ہر حوالے دے نال موجود ہو تو خوش بھی کرے سن فضائل آل محمد تو عرض کی تھی میرا اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہیک نہیں دا کھانا تیری مخلوق واسطے خالق نے فرمایا جناب سلیمان تو اڈا کام کیا ہے ہدایت کرنا رہنمائی کرنا صراط مستقیم دسنا اے میں خالق دا کام ہے رزق دیونا روزی دیونا موت دیونا حیات دیونا زندگی دیونا صحت دیونا میرے چوپالے مجمع او خالق فرمیندے سارا نظام میں اللہ دے ہاتھ دے وچ ہے چاہے کو چاہاں زیادہ چاہتا کرا چاہے کو چاہاں کم چاہ دیواں میں کریم دا کام ہے کم دیونا بھی میری حکمت ہے زیادہ دیونا ہی میری حکمت ہے میں ازمینا زیادہ رزق دے کے بھی ازمینا کم دے کے بھی ازمینا صحت دے کے ازمینا تندرستی دے کے ازمینا دے تھا ایک صحت دیتی میں ایک کیا تکبر تا نہیں کریں دا آئے تے ضعیفی دے کرانگی بھی ازمینا کیا میرا شکر کریں دے زیادہ رزق دے کے ازمینا جتنا زیادہ دیتے نہیں اتنا حساب زیادہ ہے جتنا کم دیتے نہیں اتنا کم حساب گنسا او میں کریمہ عرض کی میرا اللہ رزق تائیں دیتے ہیں مالک ہیں روزی تائیں دیتی ہے نظام تائیں دیتا ہے حکومت تائیں دیتی ہے بادشاہی تائیں دیتی ہے طاقت تائیں دیتا ہے اے سارا نظام تائیں دیتا ہے میرا دل کریں دے ہی کدی دا کھانا اور خالق نے فرمایا اچھا تیرا دل کریں دے کھانا پکا وقت نظام بن گیا ساری شے تابع ہے ملائکہ تابع ہیں پرندے تابع ہیں سارا نظام تھی گیا کھانا بنتا رہ گیا سارا دی کھانا تیار تھی دا جائے ملے شام دیگر دا ٹائم تھے
تے ایک سمندر جو مچھلی نے سر کڈے آدن جناب سلیمان کھانا تیار ہے کھانا تیار ہے اگر تھوڑی دیر انتظار جا کرو سارے اکٹھے تھی ویسو ہاں کھانا تیار ہے رال کے کھاسوں چا اگر عرض کیتا باقی پائے کٹھے تھی زن جیرا تیدے میرے حصے دا کھانا ہے وہ عطا چکا راشا کھا گنو چوہاونا لے چا کھا سن لہذا جس وقت حضرت سلیمان نے کہا کھانا تیار ہے ہکا مچھلی سار کڑ کرانگی آپ پیش تھائی تو جتنا کھانا انتظام تھیا پیا او مچھلی نے کھا چھوڑا حضرت سلیمان نے عرض کیتا آئے مخلوق خدا کیا روزانہ تو اتنا کھانا ہوں دے کہ آج میرے واسطے ہاں کیوں کہا کہ دیوانا لاؤ رحمانہ گنتی ہوندی کو نہ باقت ہوندہ کہ جائیں ملے منگ دیا سے عطا کرنا آج انتظار کرنا اللہ نے تے کو ایسا دروازہ عطا کی تے آل محمد دا او گھرانہ عطا کی تے او پیشوا عطا کی تے او رہنما عطا کی دیئے کوئی توحید پوچھنی ہے تے ہی گھرانے تو پوچھ میں تے آدھرانا توحید پڑھنی ہے تے ناج البلاغہ پڑھ توحید پڑھنی ہے تے صحیفہ سجادیہ پڑھ توحید دسیے تے مولا علی دسیے توحید دسیے تے مولا سجاد نے دسیے دعائیں پڑھ مولا دیاں کینیاں سونیاں سونیاں دعائیں آپ آگے بائے بنے ہیں غلامہ کو پچھو ملا کے اللہ دی ربوبیت اللہ دی وحدانیت اللہ دی توحید دسیے امام سجاد اسا کتنے دور تھی گئے ہیں اسا کتنے وانڈے چلے گئے ہیں اس رحمان دے کولوں لہذا کتنا کریم گھرانہ ہے کتنا لجپال گھرانہ ہے این گھرانے دا تعارف احمد مصطفیٰ حسنین دے پاک نانے فنے کرمائے پر اللہم انہا اولائی احل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودعمہم دامی یعلمونی ما یعلمہم ویحضننی ما یحضنہم انا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلامهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن احبهم انہم منی وانا منہم خالق پیغمبر خدا فرنے میرے اللہ تو گواہ رہے اس چادر تطہیر دے وچ میرے اہل بیت میرے خاص لوگ ان میرے حامی لوگ ان میرے مددگار لوگ ان انہ دا خون میں محمد دا خون انہ دا گوشت میں محمد دا گوشت انہ دی روح میں محمد دی روح انہ دا جسم میں محمد دا جسم اور اے میدے وچو ان میں محمد انہ دے حسنین دا پاک نانا فرمیندہ بیٹا ہے اے پانچ تنکے حدیث سن دے نا الحسین منی وانا من الحسین حسین میں دے وچوں ہے میں حسین دے وچوں ہاں حدیث قصہ دے وچ پیغمبر خدا نے فرمایا اے میں دے وچوں ہیں میں محمد انہ دے وچوں اول ما خلق اللہ نوری سب تو پہلے اللہ نے سادہ نور خلق کیتا ہے اے کائنات بھی خلق کوئی نہ ہے اللہ نے سب خلق عطا کیتا ہے اے کائنات بڑی بھی تعینات صدقے ہے خالق فرمیندے انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمس مدیتا ولا فلق یدور ولا بحر یجری ولا فلق یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء خالق فرمیندے میں سارا کچھ نظام بنائے اے اسمان دا شامیانہ لائے اے میں زمین دا فرش بٹھائے میں ہوا چلائیے میں سورج بنائے سورج کو روشنی دیتی ہے میں ستارے بنائے جتنا میں نظام بنائے انہا پنجہ دی محبت بنائے انہا کو خلق نہ کریں دا تو میں کائنات ہی خلق نہ کرنا میرا بھائیہ اگے آدھرانا تو جتنا کچھ سانس گندہ پیئیں تو کھاندہ پیئیں تو اٹھدہ پیئیں تو باندھا پائیں انہا پنجہ دے وجود دی برکت دے صدقے اللہ پاک صدقہ آل محمد اہل بیت علیہ السلام دا ساکو 14 دی سیرت دوتے عمل کرم دی توفیق عطا فرماوے ایک دفعہ سورت فاتحہ 3 دفعہ سورت اخلاص تلاوت کر کے جملہ مومنین مومنات بالاخص بھٹی صاحبان دے بزرگان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تقبل اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير تمام مومنین و مومنات مرحومین دے میرا اللہ درجات بلند فرما گناہوں میں درگزر فرما نیکی و حسنات اضافہ فرما بالخصوص بھٹی صاحبان دے جتنے بزرگان ان دنیا تو ریلت فرما کہ میرا اللہ انہوں دے روتوں نے احسال فرما درجات بلند فرما صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما بالخصوص جس مرحومہ مغفورہ دی چیلم دی مجلس میرا اللہ انہوں دے روتوں نے احسال فرما انہوں دے درجات بلند فرما تمام حاضرین دا ٹورایا قبول فرما اس مجلس عزا کو قبول فرما خاطی برحق حجت خدا ولی العصر یوسف زہرا دے ظہور تعدیل فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا بجاہ محمد و علیہ الاتحار دعائیں دی قبولیت واسے صلوات